السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ سوڈان میں 25 ملین افراد کو انسانی امداد کی ضرورت ہے اور 86 لاکھ لوگ بے گھر ہیں۔ سوڈان میں مکمل طور پر انسانوں کی طرف سے پیدا کردہ بحران کافی سنگین ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں سوڈان کی صورتحال پر بحث کی گئی۔ سیاسی اور امن سازی امور کی ذمہ دار اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل روزمیری دی کارلو کا کہنا ہے کہ فریقین نے سوڈان میں شہریوں کو تحفظ فراہم نہیں کیا اور اب تک 14,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دی کارلو نے کہا کہ سوڈان میں 25 ملین افراد فوری انسانی امداد کے محتاج ہیں اور موجودہ بحران کے ذمہ دار وہاں کے گروہ ہے۔ دی کارلو نے کہا کہ خطہ پہلے ہی قحط کے دہانے پر کھڑا ہے۔ فریقین بیرونی تعاون سے جنگ جاری رکھنے کے قابل تھے، جو کہ کونسل کی طرف سے عائد پابندیوں کے نظام کی خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی ہمدردی کے امور کے آپریشنز اور دفاعی یونٹ کے ڈائریکٹر ایڈیم اسرو نے بھی خبردار کیا ہے کہ الفشر میں جھڑپیں 8 لاکھ شہریوں کو خطرے میں ڈال دیں گی۔ فاقہ کشی کے سدباب کے لیے فریقین کو ہنگامی امداد کو سہل بنانے کے اقدامات اٹھانے چاہیے۔ آزادی صحافت اور آزادی اظہار رائے کے علمبردار بھی روک لگانے لگے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنے صحافیوں کو فلسطین کے حوالے سے لفظ نسل کشی اور نسلی صفائی کے استعمال نہ کرنے کی ہدایت دی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل کی حمایت میں امریکی میڈیا بھی اندھا ہو گیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کا غزہ میں جاری جنگ سے متعلق خفیہ میمو لیک ہو گیا۔ یہ میمو امریکی تحقیقاتی ادارے دی انٹرسپٹ سامنے لایا ہے۔ میمو کے مطابق نیو یارک ٹائمز نے غزہ کی پٹی پر اسرائیل کی جنگ کی کوریج کرنے والے صحافیوں پر پابندی لگائی ہے کہ نسل کشی اور نسلی صفائی کی اصطلاحات کا استعمال نہ کریں اور فلسطینی سرزمین کا ذکر کرتے ہوئے اسے مقبوضہ علاقہ نہ لکھیں۔ میمو میں رپورٹرز کو یہ ہدایت بھی دی گئی کہ وہ فلسطین کا لفظ بھی انتہائی غیر معمولی صورتحال کے علاوہ استعمال نہ کریں اور ماضی میں اسرائیل عرب جنگ کے دوران فلسطین کے دیگر حصوں سے بے دخل فلسطینیوں نے جن علاقوں میں ہجرت کی تھی، ان کے لیے مہاجرین کیمپ کی اصطلاح سے بھی گریز کریں۔ واضح کہ ان علاقوں کو اقوام متحدہ نے پناہ گزین کیمپوں کے طور پر تسلیم کیا ہے اور ان میں لاکھوں رجسٹرڈ مہاجرین رہائش پذیر ہیں۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل اسٹولٹنبرگ نے اطلاع دی ہے کہ اتحادیوں نے مختصر وقت میں یوکرین کو فضائی دفاعی نظام فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نیٹو یوکرین کونسل نے وزرائے دفاع کی سطح پر آن لائن اجلاس کیا۔ اجلاس کے بعد اسٹولٹنبرگ نے کہا کہ نیٹو نے میثاق کے پاس موجود ساز و سامان کی نقشہ سازی کی اور اس نتیجے پر پہنچا گیا کہ ایسے نظام موجود ہیں جو یوکرین کو فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسی لیے مجھے یوکرین کی فضائی دفاعی صلاحیتوں کے حوالے سے جلد ہی نئے اعلانات کی توقع ہے، یہ بتاتے ہوئے کہ ان میں پیٹریاٹ سسٹم شامل ہیں۔ اسٹولٹنبرگ نے کہا کہ وزرائے نے دیگر فوری ضرورتوں پر بھی توجہ دی ہے، جن میں 155 ملی میٹر گولہ بارود، حساس فوجی ساز و سامان اور ڈرونز بھی شامل ہیں۔ نیٹو کا ہر اتحادی فیصلہ کرے گا کہ کیا فراہم کرنا ہے۔ میٹنگ کے دوران کچھ اتحادیوں نے ٹھوس وعدے کیے اور شراکت کو حتمی شکل دے رہے ہیں، جن کا جلد اعلان متوقع ہے۔ غزہ کے شہر رفح پر اسرائیل نے حملہ کر دیا۔ حالیہ فضائی حملوں میں 6 بچوں اور 2 خواتین سمیت 9 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت اور بمباری سے بچنے کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کر 20 لاکھ افراد رفح شہر میں پناہ لیے ہوئے ہیں، جو کچھ محفوظ علاقہ مانا جاتا تھا، لیکن یہاں بھی اسرائیل حملے شروع کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے رفح شہر میں حماس کے خفیہ ٹھکانے کو نشانہ بنایا، جہاں وہ اسرائیلی فوج پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ امریکہ اور دیگر اتحادی ممالک نے بھی رفح شہر میں پناہ گزینوں کی زندگیوں کی حفاظت کو یقینی بنائے بغیر کوئی بھی فوجی کارروائی نہ کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ تاہم اسرائیل نے اتحادیوں کی بات کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے حماس کے کمانڈرز کی موجودگی کا بہانہ بنا کر رفح شہر پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے رفح شہر کے اطراف فوجیوں کی تعداد بڑھاتے ہوئے زرعی زمین کو تباہ کر دیا۔ دوسری جانب نور شمس پناہ گزین کیمپ میں حماس اور اسرائیلی فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں ایک نوجوان سمیت 5 فلسطینی شہید اور بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ ترکیہ پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ خطے کی تازہ صورتحال سے متعلق ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان سے ملاقات کریں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ایک بے مثال ایرانی حملے پر اسرائیلی جوابی کارروائی کو بچوں کے کھیل کے مترادف قرار دیا اور کہا کہ جب تک ایرانی مفادات کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا، تہران جواب نہیں دے گا۔ گزشتہ روز ایران کے سرکاری میڈیا نے بتایا کہ دھماکے کی آوازیں سنی گئی۔ ایک اہلکار کے مطابق چھوٹے ڈرون کو کامیابی سے مار گرایا گیا۔ امریکہ کے ذرائع ابلاغ نے وہاں کے حکام کے حوالے سے بتایا کہ اسرائیل نے گزشتہ ہفتے کے آخر میں اسرائیل پر داغے گئے ڈرون اور میزائل بیراج کے جواب میں یہ حملے کیے ہیں۔ وزیر خارجہ ایران حسین امیر عبداللہیان نے NBC نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ کل رات جو کچھ ہوا وہ کوئی حملہ نہیں تھا، یہ 2 یا 3 کوڈ کاپٹروں کی پرواز تھی
جو ان کھلونوں کی سطح پر ہے جو ہمارے بچے ایران میں استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب تک اسرائیلی حکومت کی جانب سے ایران کے مفادات کے خلاف کوئی نئی مہم جوئی نہیں کی جائے گی تب تک ہمارے پاس کوئی رد عمل نہیں ہوگا۔ امریکہ کے ساتھ بڑھتی کشیدگی کے تناظر میں شمالی کوریا نے سپر لارج کروز میزائل وار ہیڈ کا کامیاب تجربہ کیا۔ اسٹیٹ میڈیا کی رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا نے ایک سپر لارج وار ہیڈ کا تجربہ کیا جسے اسٹریٹجک کروز میزائل کے لیے ڈیزائن کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک نئی قسم کا طیارہ شکن میزائل بھی لانچ کیا گیا۔ یہ تجربات گزشتہ روز کوریا کی مغربی ساحلی پٹی پر کیے گئے۔ سپر لارج وار ہیڈ کو RA-3 اسٹریٹجک کروز میزائل کے لیے ڈیزائن کیا گیا، جبکہ طیارہ شکن میزائل پائلوجی 1-2 ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ شمالی کوریا کی سرکاری خبررساں ANC کی طرف سے جاری کردہ تصاویر میں 2 میزائلوں کو ایک رن وے پر لانچر ٹرک سے فائر کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ شمالی کوریا نے 2 فروری کو بھی اسی طرح کے تجربات کیے تھے، لیکن اس وقت کروز میزائل یا طیارہ شکن میزائل کے نام نہیں بتائے گئے تھے۔ واضح کہ کوریا جزیرہ نما پر برسوں سے جاری تناؤ اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ شمالی کوریا کے رہنما کیم جونگ ان نے طاقتور میزائلوں کے تجربات کے سلسلے کو تیز کر دیا ہے، جس کا مقصد امریکی سرزمین اور بحر کاہل میں امریکی اہداف کو نشانہ بنانا ہے۔ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے ایک خاندان کو طوفانی بارش کے دوران مصری شہری حازم السعود نے ڈوبنے سے بچا لیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ العربیہ کے مطابق حازم سعود جو بینک آف مصر کے برانچ میں فرائض انجام دیتے ہیں، ان کا کہنا تھا کہ گھر جانے کے لیے نکلا تو الوداع اسٹریٹ پر موجود ایک انڈر پاس میں پھنسے ہندوستانی خاندان کو دیکھا جو مدد کے لیے چلا رہے تھے۔ ان کی گاڑی پانی میں تقریباً ڈوب چکی تھی۔ مصری شہری کے مطابق ہندوستان سے تعلق رکھنے والے خاندان کی زندگی بچانے کے لیے تیراکی کرتا ہوا ان تک پہنچا اور ان کی جان بچائی۔ ویڈیو میں دیکھا گیا کہ ہندوستانی فیملی گاڑی سے نکلنے کی کوشش میں مصروف ہے، مگر پانی اندر داخل ہونے کے سبب گاڑی کے دروازے لاک ہو گئے تھے۔ مدد کرنے والے مصری شہری نے کہا کہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والا خاندان جو میاں بیوی اور ایک بچے پر مشتمل تھا، انہیں ایک ایک کر کے گاڑی سے باہر نکالا گیا۔ واضح کہ مصر سے تعلق رکھنے والے فرشتہ صفت انسان 2002 سے عمارت میں مقیم ہیں۔ انہیں متحدہ عرب امارات کا حصہ ہونے پر فخر ہے، جسے وہ اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں ہندوستانی سفارت خانے نے آج اس ملک کو آنے والے ہندوستانی مسافروں یا دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ہو کر گزرنے والے ہندوستانی مسافروں کو مشورہ دیا کہ وہ جاریہ ہفتہ شہر میں غیر معمولی بارش کے ختم ہونے کے بعد بھی صورتحال کے معمول پر آنے تک غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کریں اور اپنا شیڈول تبدیل کر دیں۔ واضح کہ متحدہ عرب امارات جاریہ ہفتے ریکارڈ طور بارش سے ابھرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کی وجہ سے دبئی و اطراف اکناف کے علاقوں میں بڑے پیمانے پر سیلاب آ گیا۔ سفارت خانے نے اپنے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ UAE کے حکام معمول کی پروازوں کو یقینی بنانے دن رات کام کر رہے ہیں، تاہم ایئرپورٹ حکام نے مشورہ دیا ہے کہ مسافر متعلقہ ایئر لائن سے قطعی توثیق کے بعد ہی ایئرپورٹ تک سفر کریں۔ ترک میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ حماس کے سیاسی رہنما اسماعیل ہانیہ نے آج ہفتے کے روز استنبول میں ترکی کے صدر رجب طیب اردغان کے ساتھ مشرق و سطح میں کشیدگی کے عروج پر بات چیت کی ہے۔ اردغان نے فلسطینی تنازع میں ثالث کے طور پر قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے، جس نے 7 اکتوبر سے ایران اور غزہ پر اسرائیلی حملے کی اطلاع کے ساتھ ایک نئی اسرائیلی جارحیت کی تیاری کر کے خطے کو ہلا کر رکھ دیا۔ لیکن اردغان حماس کے سربراہ کے ساتھ اپنی ملاقاتوں کے بارے میں محتاط رہے ہیں۔ گزشتہ روز صحافیوں کے سوال پر اردغان نے کہا تھا کہ ہم اپنے اور ہانیہ کے درمیان ایجنڈا رکھیں گے۔ حماس نے کہا کہ غزہ کی جنگ مذاکرات میں شامل ہوگی۔ ترک میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ بوسفورس کے کنارے پر واقع ڈولامبا ہس محل میں ملاقات دوپہر 2:30 بجے کے بعد شروع ہوئی۔ قطر کے یہ کہنے کے ساتھ کہ وہ حماس اور اسرائیل کے درمیان ثالث کے طور پر اپنے کردار کا اثرنو جائزہ لے گا۔ اردغان نے وزیر خارجہ حکان فیدان کو ایک نئے اشارے میں دوحہ بھیجا تھا کہ وہ ایک کردار چاہتے ہیں۔ عراقی وزیراعظم محمد شیعہ سوڈانی نے کہا ہے کہ صدر ترکی رجب طیب اردغان کا دورہ عراق معمولی نوعیت کا دورہ نہیں ہوگا، اس میں دونوں ممالک کے درمیان مسائل کو حل کرنے کی خواہش کار فرما ہوگی۔ عراقی خبررساں NCINA کے مطابق میں اپنے رابطے جاری رکھنے والے سوڈانی نے اپنے بیانات میں صدر اردغان کے متوقع دورہ عراق پر اظہار خیال کیا۔ صدر اردغان کے 22 اپریل کو عراق کا دورہ کرنے کا ذکر کرتے ہوئے سوڈانی نے کہا کہ ترک صدر کا عراق کا دورہ معمول کا دورہ نہیں ہوگا، پہلی بار دونوں ممالک کے درمیان مسائل کو ملتوی کرنے کے بجائے حل کرنے کا ارادہ موجود ہے۔ سعودی عرب میں سول ایویشن کی جانب سے مارچ 2024 میں مملکت کے انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک ایئرپورٹس کی کارکردگی رپورٹ جاری کی ہے۔ عاجل نیوز کے مطابق ایئرپورٹس کی درجہ بندی کے لیے 11 جائزہ نکات مقرر کیے گئے تھے۔ ان میں مسافروں کو فراہم کی جانے والی سہولتوں کے حوالے سے مختلف امور کا جائزہ شامل ہے۔ کارکردگی کے اعتبار سے جدہ کا کنگ عبدالعزیز بین الاقوامی ایئرپورٹ
ابھا انٹرنیشنل ایئرپورٹ، القیصبہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور ارائر ایئرپورٹ سر فہرست رہیں۔ ایئرپورٹس کے معیار کو جانچنے کے لیے انہیں 5 زمروں میں تقسیم کیا گیا، جس کے تحت پہلے زمرے میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ شامل تھے جہاں مسافروں کی سالانہ تعداد 15 ملین تک تھی۔ اس زمرے میں جدہ کا کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ سر فہرست رہا، دوسرے نمبر پر ریاض کا کنگ خالد ایئرپورٹ رہا۔ دونوں ایئرپورٹس کو مساوی نکات حاصل ہوئے، تاہم معیار کے حوالے سے جدہ ایئرپورٹ بازی لے گیا۔ دوسرے زمرے کے لیے ان انٹرنیشنل ایئرپورٹس کو شامل کیا گیا جہاں کے مسافروں کی تعداد 5 سے 15 ملین سالانہ ہے۔ سعودی عرب میں گزشتہ ہفتے 14,672 غیر قانونی تارکین کو گرفتار کیا گیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق یہ گرفتاریاں 11 اپریل سے 17 اپریل 2024 کے درمیان ہوئی۔ غیر قانونی تارکین کے خلاف کام کرنے والی مشترکہ کمیٹی نے کہا کہ کل گرفتار شدگان میں سے 14,672 اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ 3,763 گرفتار شدگان سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے، جبکہ 1430 تارکین لیبر قوانین کی خلاف ورزی میں ملوث تھے۔ آج ہفتے کو فرانس کے دارالحکومت پیرس میں کیمل واک منعقد کی گئی، جس میں سعودی عرب اور پاکستان سمیت 30 ممالک کے وفود نے شرکت کی۔ العربیہ کے مطابق ایونٹ کا اہتمام فرانس اور یورپ میں اونٹوں کی ترقی کے لیے فرانسیسی فیڈریشن نے پیرس میں اقوام متحدہ کے سال 2024 کو بین الاقوامی سال قرار دینے کے فیصلے کے جشن کے طور پر کیا۔ اقوام متحدہ نے رواں سال کو اونٹوں کا سال قرار دیا ہے، جس کا مقصد اونٹوں کی افزائش، نسل کو بہتر بنانا اور اسے لاحق خطرات کے تدارک کے لیے آگہی پیدا کرنا ہے۔ تقریب میں اونٹوں کے شعبوں میں کام کرنے والی متعدد بین الاقوامی تنظیمیں، فیڈریشنز، حکومتی شعبوں کے نمائندے، اونٹ پالنے والوں اور اس شعبے میں دلچسپی رکھنے والے افراد شرکت کر رہے ہیں تاکہ بین الاقوامی برادری کو اونٹ کا سال سے متعارف کرایا جا سکے۔ پاکستان کے شمال مغربی اور جنوب مغربی علاقوں میں شدید بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں جان کی بازی ہارنے والوں کی تعداد 98 ہو گئی۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی نے ملک کے پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا صوبوں کو متاثر کرنے والی شدید بارشوں کے حوالے سے ایک بیان جاری کیا۔ بیان میں خبردار کیا کہ بارشیں 22 اپریل تک جاری رہیں گی اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں اچانک سیلاب آنے کا خطرہ موجود ہے۔ امریکہ نے پاکستان کو بیلسٹک میزائل کے لواحات فراہم کرنے کے الزام میں چین کے 3 اور بیلاروس کے ایک ادارے پر پابندی عائد کی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ایک ریلیز میں کہا کہ بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں اور ان کی ترسیل کے ذرائع کو کنٹرول کرنے سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر 13,382 کے مطابق آج ہم نے 4 اداروں پر پابندی کے لیے انہیں نامزد کیا ہے، جن میں سے 3 چین میں واقع ہے اور ایک بیلاروس میں ہے۔ ان اداروں نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام بشمول طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل پروگرام کے لیے سامان کی سپلائی کی ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان ملر نے ریلیز میں کہا کہ پابندیوں کا ہدف بیلاروس میں قائم منسلک ویل ٹریکٹر پلانٹ کے ساتھ ہی چین میں قائم زین لوگن ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ، تینجن کریٹو سروس انٹرنیشنل ٹریڈ کمپنی لمیٹڈ اور گرینڈ پکٹ لمیٹڈ کمپنی ہیں۔